اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا سورہ الانعام آیت نمبر 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آیۃ لیؤمنن بہا تو لازماً وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا اور وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں تاکید کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں پھر ان کے اسی مطالبے کا ذکر آ گیا، کفار اور مشرکین کے اسی مطالبے کا ذکر آ گیا کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر انہیں کوئی معجزہ دکھلا دیا جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ یہ اصول اس سورہ کا اصل مضمون ہے کہ مشرکین کے مقابلے میں مشرکین کے مطالبے پر کوئی حسی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اس کی وضاحت آ چکی ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ ان کے سردار اپنی عوام کو متاثر کرنے کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ آپ معجزہ دکھائیے تو صحیح، ایک دفعہ معجزہ دکھلا دیجئے، اسے دیکھتے ہی ہم لازماً ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صاف طور پر بتلا دیجئے کہ معجزہ دکھلانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ تمہارے مطالبے پر کوئی معجزہ نہیں دکھائے گا۔ ان کی اس طرح کی باتوں پر کیونکہ اہل ایمان پر بھی اثر پڑنے کا کچھ امکان تھا اور ان کی اس طرح کی باتوں پر مسلمانوں پر بھی اثر پڑ سکتا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے اہل اسلام تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب یہ تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے اہل اسلام تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور وہ فوری طور پر عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں معجزہ نہ دکھلایا جائے۔ چنانچہ ان کی باتیں سن کر جو تنگی تم لوگ اپنے دلوں کے اندر محسوس کر رہے ہو، جو خوف تمہیں ان باتوں سے ہو رہی ہے، تو ان کو برداشت کرو اور ان کے مطالبے کو نظر انداز کرتے رہو، نظر انداز کرو۔ تو یہ بات طے ہے، یہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور جب معجزہ ان کو دکھلا دیا جائے گا تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان کو کوئی معجزہ نہ دکھلایا جائے۔ چنانچہ ان کی باتیں سن کر جو تمہارے دلوں کے اندر تنگی محسوس ہو رہی ہے اس کو برداشت کرو اور ان کے مطالبے کو نظر انداز کرو۔ اگلی آیت 110 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، کمالم یؤمنوا به اول مرۃ، جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ اس قاعدے اور قانون کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس فلسفے اور قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں اور طاقتیں انسان کو دی ہیں، اگر وہ یعنی انسان ان کو استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ طاقتیں، ان طاقتوں کے اندر مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ دوسروں کو علم سکھائیں گے تو آپ کے علم میں قدرتی طور پر اضافہ ہوگا۔ تو اس فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو طاقتیں، جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، اگر وہ ان کا استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ ان طاقتوں کے اندر، پھر ان طاقتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو علم سکھائیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ معمول کے مطابق، اگر کوئی بھی شخص معمول کے مطابق آنکھ کا استعمال کرتا رہے گا تو اس کی آنکھ صحت مند رہے گی۔ آپ مائک بند کر لیجئے، اپنا مائک کھلا ہوا ہے کسی کا۔ اگر آپ معمول کے مطابق آنکھ کا صحیح استعمال کرتے رہیں گے تو آنکھ صحت مند رہے گی، اس کی بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت برقرار رہے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لے تو 2-4 مہینے کے بعد اس کی بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت زائل ہو جائے گی۔ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، اگر وہ ان کو استعمال نہیں کرے گا تو وہ صلاحیت اور طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بعینہ، حق کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ نے باطنی طور پر صلاحیت دی ہے۔ جس طرح سے انسان کو طاقتیں ظاہری طور پر جو طاقتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، ان کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اگر وہ ان کو صحیح استعمال کرتا رہے گا تو ان طاقتوں اور صلاحیتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اگر آپ علم دوسروں کو سکھلائیں گے تو آپ کے اندر بھی علم کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور اسی طرح سے اگر آپ آنکھ کا صحیح استعمال کرتے رہیں گے تو وہ بھی صحت مند رہے گی، اس کی بصارت، دیکھنے کی طاقت برقرار رہے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور آنکھوں کو استعمال ہی نہ کرے تو 2-4 مہینے گزریں گے، اس کی بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت زائل ہو جائے گی۔ تو جو صلاحیت دی ہے اللہ نے، اگر اس کا استعمال نہیں کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ زائل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جس طرح سے ظاہری طاقتیں ہیں، اسی طرح سے بعینہ حق کو پہچاننے کے لیے بھی اللہ نے باطنی طور پر انسانوں کو طاقت دی ہے، انسانوں کو صلاحیت دی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر حق واضح ہو گیا، حق روز روشن کی طرح اس کے سامنے آیا ہو گیا، اور اس کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت موجود بھی ہے، اور اندر سے اس کے دل نے یہ گواہی دے دی کہ یہ حق ہے، لیکن اگر کسی تعصب کی وجہ سے، کسی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس نے حق کو دیکھنے اور سمجھنے، ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی حق کو پہچاننے کی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جب دوبارہ دیکھیے، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے جو سیدھی اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ تو اس کی طاقت وہ کم ہو گئی تھی، لیکن اب اس کے بعد دوبارہ حق کی کوئی بات اس کے دل میں اگر روشن ہوتی ہے تو اس کا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات سمجھ لی، اور اگر وہ شخص جان بوجھ کر حق کا جو حق ہے
مسلسل انکار کرتا رہا تو آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ اس کی باطنی صلاحیت، باطنی کیفیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑا اہم فلسفہ ہے قرآن مجید کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے ظاہری طاقتیں دی ہیں، اسی طرح سے حق کو پہچاننے کے لیے باطنی طاقت دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جس کے اوپر حق واضح ہو گیا، اس کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے، اور پھر اس کے دل نے یہ گواہی بھی دے دی کہ یہ حق ہے، لیکن کسی تعصب، ضد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اس کو دیکھنے، حق کو دیکھنے، سمجھنے اور ماننے سے وہ انکار کر رہا ہے، تو اس کی حق کو پہچاننے کی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کوئی حق بات اس کے دل میں اگر آتی ہے تو اس کا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ کا، کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ یعنی جب آہستہ آہستہ وہ طاقت کم ہو گئی، آہستہ آہستہ وہ صلاحیت کم ہو گئی، اب اس کے بعد اس کے دل کے اندر دوبارہ کوئی نیک بات آتی ہے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ اور پھر ایک درجہ اور آگے، اگر وہ شخص جان بوجھ کر مسلسل حق کا انکار کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی باطنی کیفیت، باطنی صلاحیت اور طاقت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا اہم فلسفہ ہے قرآن مجید کا، اور اس فلسفے کو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، یعنی سننے کی طاقت پر، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ضد اور تعصب کی بنا پر وہ لوگ سمجھنے بوجھنے حق کا مسلسل انکار کرتے رہے تو ان کی حق کو پہچاننے کی جو طاقتیں تھیں وہ چھین لی گئیں۔ اس کے بعد وہ اس انتہا کو پہنچ گئے جہاں سے واپسی آنے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ ایسی انتہا کو پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی کہتے ہیں۔ ہم دنیاوی لحاظ سے بھی اس نقطے کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ اب حق بات ان کے کانوں پر اثر نہیں کرتی ہے، ان کی حق کو پہچاننے کی صلاحیت اور طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اور اس نقطے کو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر معاملے میں واپس آنے کا ایک وقت ہوتا ہے، واپسی کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن وہ وقت گزر جانے کے بعد واپس آنا، ایسا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس آیت 110 میں یہی فلسفہ ذرا مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان لوگوں پر حق واضح ہو گیا، اللہ نے حجت قائم کر دی، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور ان کے دلوں نے گواہی بھی دے دی تھی کہ یہ حق ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس کو فوراً مان لیتے تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہوتی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سزا کے طور پر ہم نے ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے۔ اب وہ ایک نہیں 100 معجزے بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کا اگلا حصہ کی طرف ہم آتے ہیں۔
آیت کا اگلا حصہ ہے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہ آیت 110 کا اگلا حصہ ہے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، یعنی ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کو ان کی باطنی، ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اسی جیسے مضمون میں لفظ یا مہون، دیکھیے یہاں پر بھی یا مہون کا لفظ ہے، اور اسی جیسے مضمون میں یا مہون کا لفظ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہاں بھی یا مہون کا لفظ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 میں بھی یا مہون کا لفظ ہے، اور یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں اسی مفہوم سے ملتا جلتا لفظ امیون بھی آیا ہے، امیون۔ اب دیکھیے ان الفاظ پر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں۔ امیہا یعمہو، امیہا یعمہو بصیرت سے محرومی کے لیے بولا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے بصیرت اور ایک ہوتا ہے بصارت، دونوں میں فرق ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی نگاہوں سے دیکھنے کو، اور بصارت کہتے ہیں ظاہری نگاہوں سے دیکھنے کو۔ اب دیکھیے امیہا یعمہو بصیرت سے محرومی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی باطنی اندھے پن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اور بھی ہے عمیہ یعمہ، بصارت سے محرومی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی آنکھوں سے اندھا ہونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو ان کی باطنی، ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی گمراہیوں کہ وہ اخلاقی گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں، یعنی ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی باطنی، ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ابن کثیر نے اس جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اثر بھی نقل کیا ہے کہ اس جگہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے ہی کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، اور عمل کرنے سے پہلے ہی خبر دی ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے خبر دی ہے ان کے کہنے سے پہلے ہی کہ وہ لوگ کیا کہنے والے ہیں، اور عمل کرنے سے پہلے ہی خبر دی ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔ وہ آخرت میں کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک اور موقع مل گیا ہوتا تو ہم نیکوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دنیاوی زندگی میں واپس کیے جائیں تو بھی ہدایت پر نہیں چلیں گے، اگر ان کو دنیاوی زندگی میں واپس کر دیا جائے تب بھی یہ لوگ ہدایت پر نہیں چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں خبر دے دی ہے ان کے کہنے سے پہلے کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، اور عمل کرنے سے پہلے کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہاں 7ویں پارے کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس تفسیر کو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ساری دنیا میں اس کے ذریعے سے امن و امان قائم فرمائے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس تفسیر کے ذریعے سے حق کو غلبہ نصیب فرمائے، باطل کو مغلوب فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ تو ہی آسمانوں اور زمین کا
بنانے والا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہمارا مددگار ہے۔ ہماری اس تمنا کو قبول فرما کہ سچے مسلمان کی طرح ہمارا انجام بھی بخیر ہو، تیرے نیک اور مقبول بندوں کی رفاقت ہمیں حاصل ہو۔ تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت میں لے رکھا ہے، تو ہر چیز سے باخبر ہے، تیری بتائی ہوئی راہ پر اے اللہ ہم چلیں اور گناہوں سے بچیں اور توبہ کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس تفسیر کے ذریعے سے ہماری ساری کاروباری جو الجھنیں ہیں ان کو ختم فرما، مقروضین کے قرضوں کا غیب سے انتظام فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔